أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. صدق اللہ العظیم. سورہ دخان آیت نمبر 51 تا 55 آپ کے سامنے تلاوت کی. قرآن کا اعجاز جہاں وہ سرکش انسانوں کا بدترین انجام بیان فرماتا ہے، وہاں ان نیک انسانوں کا جو ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو راستہ کرنے والے ہیں، ان کا حسین انجام بھی بیان فرماتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائیں. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ان المتقین فی مقام امین. متقی انسان، تقویٰ سے، صفات سے اپنے آپ کو راستہ کرنے والے انسان، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے انسان، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے انسان امن کے ساتھ ہوں گے، امن کی جگہوں پر ہوں گے. فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک، اس طرح ان کے لیے ٹھاٹ باٹ ہوگی. وزوجناہم بحور عین، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتوں سے ان کو بیاہ دیں گے. اللہ پورے عین سے اہل ایمان کا نکاح کر دے گا. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر قسم کی پھل، ہر قسم کی لذیذ چیزیں وہاں طرف کریں اور ان کی طرف پر وہ فوری ان کے سامنے پیش کر دی جائے. وفیہا ما تشتہی الانفس، ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو انسان کا دل چاہے گا. وتلذ الاعین، ان کی آنکھیں لذت محسوس کریں گی. وانتم فیہا خالدون، اللہ تم اس میں ہمیشہ رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا. ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں خیال تک نہیں آیا. اللہ ہمیں بھی ایسے عظیم انسانوں میں شامل فرمائے. کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہاں موت نہیں ہوگی، جو موت آ چکی وہ آ چکی. ووقاہم عذاب الجحیم، اللہ نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. فضلا من ربک، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں جنت کے باغوں میں جو ہے عیش کرنے کے لیے داخل کر دیا، جہنم کے عذاب سے بچا لیا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے. تو انسان دنیا کے اندر چند روزہ اللہ کے سرکش بندہ بننے کی بجائے اللہ کے اطاعت گزار بندہ بن جائے. 50 60 سال 100 سال ہیں، سرکشی سے باز آ کر اللہ کی اطاعت اختیار کر لے، اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ جنت کے باغ اس کے منتظر ہیں، جنت کی نعمتیں اس کے منتظر ہیں، جنت میں پورے عین اس کی منتظر ہیں. یہ اب اس کی ڈسکریشن ہے کہ اپنے لیے جہنم کی آگ پسند کرتا ہے یا جنت کے باغ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ میرے فضل سے ہوگا. یہ نہ سمجھے انسان کہ صرف اس کا عمل اسے جنت میں لے آیا ہے. اللہ نے ان کے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے فضل سے انہیں جنت کے باغ میں عیش کرانے کے لیے داخل کر دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جنت کے باغوں میں اپنی رحمت سے داخل فرما دے، جنت کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.